بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ کیسے دینا چاہیے؟ صدقہ دینے کا صحیح طریقہ اپنے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ صدقے کو علماء کرام کے نزدیک ہمدردی اور فلاح کے لیے استعمال ہونے کے معنی حاصل ہیں۔ صدقہ نیکی کے فروغ اور محتاجوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے خواہ وہ کھجور ہی کے برابر کیوں نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو صدقہ دیا جائے وہ پاک کمائی سے دیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، پھر اس صدقہ کی پرورش کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ صدقہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور صدقہ کس کو دینا چاہیے، اور یہ کہ صدقہ میں کیا دینا سب سے افضل ہے۔ اکثر لوگ صدقہ کرتے وقت چند ایک غلطیاں کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ کس چیز کا صدقہ دینا افضل ہے؟ بعض لوگ مرغی کے انڈے، مرغی کا گوشت، بکرے کا گوشت یا دال صدقہ کر دیتے ہیں، اور اگر ان سے کہا جائے کہ ان چیزوں کے متبادل کوئی اور ایسی چیز صدقہ کر دو کہ جس کی محتاجوں کو ضرورت ہوگی، تو وہ لوگ اسی بات پر بزید ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم صرف گوشت ہی صدقہ کریں گے۔ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جنگل میں جا کر گوشت پھینک آتے ہیں کہ جنگل میں موجود جنگلی جانور کھائیں گے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے، اور بعض لوگ دریاؤں میں یا نہروں میں غرض پانی میں گوشت پھینک رہے ہوتے ہیں کہ مچھلیاں کھائیں گی، باقی پرندے، کوے، چیل کھائیں گے، تو یہ صدقہ افضل ہے۔ تو ناظرین، سب سے افضل صدقہ اصل میں ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے، یعنی کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ اس لیے اس بات پر بزید نہ رہیں کہ گوشت صدقہ کرنا ہی افضل ہے ورنہ صدقہ نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی ہے، اسے دور کرنا بہتر ہے۔ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو ان لوگوں کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور صدقہ کس کو دینا افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ، اور وہی صدقہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دینا یہ دو صدقے ہیں۔ تو اس طرح سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دیں، اس طرح سے آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو دور والے لوگوں کو یعنی غیروں کو دیں گے کیونکہ ہماری اپنوں سے تو بنتی نہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو لوگ آپ کے لیے دل میں دشمنی رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے رشتہ دار پر صدقہ کرنا افضل ہے کہ جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہے، اور جو لوگ اپنوں کو چھوڑ کر یعنی قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر دور والوں کو صدقہ دیتے ہیں تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے صدقہ قبول نہ فرمائے گا جس کے قریبی رشتہ دار محتاج رحم ہوں، یعنی کہ اگر کسی شخص کے اپنے قریبی رشتہ دار محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اور وہ ان کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا صدقہ ہی قبول نہیں کرے گا اور اس شخص پر بروز قیامت نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دیں۔ آپ جتنے قریبی لوگوں کو صدقہ دیں گے تو آپ کو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ حضرت قیس بن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کی کہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور پھر اس معاملے میں بہت ہی کھلا ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے بھائیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس گمان پر تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم اپنے مال میں بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہو اور تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آمدنی میں سے اپنا حصہ لے کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اور اپنے دوستوں میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینہ اقدس پر ہاتھ مبارک رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا کہ خرچ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں راہ خدا میں نکلتا تو میرے پاس اپنی سواری ہوتی، اور آج میرا یہ حال ہے کہ میں مال اور آسائش میں اپنے بھائیوں سے بڑھ کر ہوں۔ ناظرین، ایک سوال یہ ہے کہ صدقہ دینے سے پہلے اس شخص کو بتانا ضروری ہے کہ جس شخص کو ہم صدقہ دے رہے ہیں؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اسے بتاؤں گا کہ یہ صدقہ ہے اور وہ نہیں لے گا، منع کر دے گا، یعنی قریبی رشتہ دار ہے تو وہ نہیں لیں گے، آپ کو بتانے پہ کہ یہ صدقہ ہے تو آپ یہ صدقہ دے دیتے ہیں، تو تب بھی یہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ صدقہ دینے کے لیے اس شخص کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے، لیکن اگر وہ آپ کا قریبی رشتہ دار نہیں ہے اور آپ کے بتانے پر بھی وہ صدقہ لے لے گا تو پھر بتانے پر بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اگر آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند بھی ہے لیکن وہ آپ کے بتانے پر صدقہ نہیں لے گا تو اس کو نہ بتائیں، کہ اگر دل میں نیت کر لی اور ارادہ کر لیا تو بس یہ کافی ہے، اس کو صدقے کا بتانا ضروری نہیں ہے۔ صدقہ دینے سے بظاہر مال کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں صدقہ نامہ یا مال کو نیکیوں سے بھر رہا ہوتا ہے، کہ جس طرح کنویں کا پانی نکالنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال بھی کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں مزید برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ صدقہ برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ صدقہ قہر دینے والی قیامت کے دن اپنے صدقے کے دینے والوں کو سائے میں رکھے گا۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ گناہوں کو صدقہ ایسے مٹا دیتا ہے کہ جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے۔ صدقہ عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ تکبر اور غرور کی عادت کا خاتمہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور کرتا ہے۔ صدقہ آگ سے رکاوٹ بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بجھا دیتا ہے۔ الغرض صدقہ کئی بھلائیوں کے دروازے کھولتا ہے اور کئی برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تنگ دست تھے، لیکن انہیں تھوڑا بہت جو کچھ بھی ملتا تو وہ اسے صدقہ خیرات کر دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا